بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 28 جولائی 2020 بروز منگل سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بیرون مملکت موجود غیر ملکیوں کے اقاموں میں توسیع۔ کرونا وائرس کے باعث عائد سفری پابندیوں کے باعث بیرون مملکت زائد المیعاد اقاموں پر موجود غیر ملکیوں کے اقامے میں توسیع کر دی گئی۔ محکمہ پاسپورٹ نے پیر 27 جولائی کو بتایا کہ خروج عودہ ویزے ایگزٹ ری انٹری پر بیرون ملک مقیم غیر ملکیوں کے اقاموں میں خودکار نظام کے تحت توسیع کر دی گئی ہے۔ یہ توسیع ان تارکین کے اقاموں میں کی گئی جن کی میعاد ختم ہو گئی تھی۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے کہا کہ بیرون سعودی عرب موجود غیر ملکیوں کے اقاموں میں 3 ماہ کی توسیع مفت کی گئی ہے۔ یہ توسیع تارکین کے اقاموں میں کی گئی جن کے اقاموں کی میعاد سفری پابندیوں کی وجہ سے ختم ہو گئی، وہ خروج عودہ ویزا ہونے کے باوجود مملکت واپس نہیں آ سکے۔ محکمہ پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ توسیع کی کارروائی شاہی ہدایت پر کی گئی ہے۔ دوسری طرف سعودی عرب میں موجود غیر ملکیوں کے وزٹ ویزوں میں خودکار طریقے سے توسیع کا کام بھی مکمل ہو گیا۔ محکمہ پاسپورٹ نے کہا کہ شاہی فرمان پر عمل کرتے ان غیر ملکیوں کے وزٹ ویزے کی مدت میں توسیع کی گئی ہے جو مملکت میں موجود ہیں اور کورونا بحران کے باعث واپس نہیں جا سکے۔ یاد رہے کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے غیر ملکیوں کے اقاموں اور ویزوں میں 3 ماہ کی توسیع کی منظوری دی تھی۔ ان غیر ملکیوں کے اقاموں اور ویزوں میں بھی 3 ماہ کی توسیع کے لیے کہا گیا تھا جو ایگزٹ ری انٹری پر بیرون ملک موجود ہیں۔ حج کی کوریج کے لیے میڈیا گیٹ کا افتتاح۔ سعودی عرب کے قائم مقام وزیر اطلاعات ماجد الکسبی نے پیر کو حج کوریج کے لیے میڈیا گیٹ کا افتتاح کیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق ماجد الکسبی نے کہا کہ میڈیا گیٹ سعودی اور بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کو حج خبریں، رپورٹس اور تمام ضروری معلومات فراہم کرے گا۔ حج میڈیا گیٹ کے ذریعے دنیا بھر میں موجود صحافی حج سے متعلق ابلاغی معلومات اور مواد آسانی سے حاصل کر سکیں گے۔ قائم مقام وزیر اطلاعات نے حج میڈیا گیٹ کا اعلان آن لائن عظیم حج سیمینار میں شرکت کے موقع پر کیا۔ وزارت حج عمرہ نے پیر کو زوم کے ذریعے حج سیمینار کی کارروائی شروع کی۔ اس سال حج سیمینار کا عنوان پیغمبر اسلام کے اقوال و اعمال کی روشنی میں صحت عامہ کے ضوابط ہے۔ واضح رہے کہ رواں برس حج کوریج کے لیے وزارت اطلاعات کی جانب سے مقامی اور بین الاقوامی صحافیوں کو سہولت کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں جن کے تحت میڈیا سے متعلق افراد وزارت کی ویب سائٹ کے ذریعے تصاویر اور ویڈیو فوٹیج کے علاوہ آن لائن پریس کانفرنس کا مواد بھی حاصل کر سکیں گے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق وزارت اطلاعات کی جانب سے رواں برس کرونا وائرس سے بچاؤ کے تحت خصوصی انتظامات کرتے ہوئے صحافیوں کو آن لائن مواد فراہم کرنے کے لیے ویب سائٹ جاری کی ہے جس پر لاگ ان کر کے حج کے حوالے سے تازہ ترین معلومات حاصل کی جا سکیں گی۔ وزارت اطلاعات نے مقامی بین الاقوامی صحافیوں کی رجسٹریشن کے لیے بھی خصوصی لنک جاری کیا ہے جس کے ذریعے پریس کانفرنس کی آن لائن کوریج اور ذمہ داریوں سے سوالات بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ حج کوریج کرنے کی ویب سائٹ کو امن سلامتی کے ساتھ کا عنوان دیا گیا۔ وزارت اطلاعات کی جانب سے سعودی عرب سے سینکڑوں صحافی جبکہ بیرون ملک سے 2500 میڈیا سے متعلق افراد ویب سائٹ پر خود کو رجسٹر کروا چکے ہیں۔ سرکاری دفاتر میں غیر ملکیوں کے فن پارے نہ سجائے جائیں۔ سعودی حکومت نے تمام سرکاری اداروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ کوئی بھی وزارت یا محکمہ اپنے صدر دفتر میں غیر ملکی فنکاروں کے شاہپارے نہ سجائے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی درخواست پر یہ ہدایت شاہ سلمان نے جاری کی ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق تمام سرکاری اداروں سے کہا گیا ہے کہ وہ صرف سعودی فن پاروں کے شاہپارے ہی آویزاں کریں اور غیر ملکی فنکاروں کی تخلیقات نہ سجائیں۔ یاد رہے کہ سعودی کابینہ نے اس سے قبل وزارت ثقافت کو ہدایت کی تھی کہ وہ سعودی فنکاروں کے شاہپاروں کا ریکارڈ تیار کرے اور تمام سرکاری اداروں کو ان سے متعارف کرانے کا اہتمام کرے۔ سعودی حکومت نے قومی ثقافت کو متعارف کرانے اور دنیا بھر میں اجاگر کرنے کی پالیسی بنا چکی ہے۔ اس مقصد کے لیے وزارت ثقافت قائم کی گئی ہے۔ وزارت ثقافت نے سعودی فنکاروں کی حوصلہ افزائی اور مقامی شہریوں کو غیر ملکیوں کے فن پاروں کے سحر سے نکالنے کی مہم شروع کر رکھی ہے۔ جمرات کے پل کی صفائی اور سینیٹائزنگ۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ میونسپلٹی نے جمرات کے پل کی صفائی اور اسے سینیٹائز کرنے کے لیے سینکڑوں کارکن تعینات کر دیے۔ 24 گھنٹے جمرات کے پل کی صفائی اور دھلائی کی جا رہی ہے اور اسے انتہائی معیاری طریقے سے سینیٹائز کیا جا رہا ہے۔
सबक वेबसाइट के मुताबिक हज्जाज 10 ज़िलहज्जा को जमरात के पुल पर बड़े शैतान को कंकरियां मारते हैं, जबकि 11, 12 और 13 ज़िलहज्जा को छोटे, दरमियाने और बड़े शैतानों को कंकरियां मारी जाती हैं। शैतानों को कंकरियां मारने की इस्तिलाह अवामी है, शरई इस्तिलाह से इसे जमरात की रमी कहा जाता है। मक्का म्यूनसिपलिटी के सफाई कारकुन मशीनों की मदद से जमरात के पुल समेत मिना के तमाम इलाकों की सफाई कर रहे हैं। वजारत हज ने इस साल हज करवाने वालों को रमी के लिए सैनिटाइज़र, कंकरियों की थैलियां फराहम की। हज्जाज ग्रुपों की शक्ल में जमरात को रमी करेंगे। मक्का म्यूनसिपलिटी मिना के अलावा मुज़दलिफ़ा और अरफात में भी सफाई मुहिम शुरू हो जाएगी। कबल अज़ीज़ सऊदी वजारत इस्लामी अमूर और दावत रहनुमाई ने कहा कि मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात में तमाम मसाजिद की इस्लाह व मरम्मत, सफाई और सैनिटाइजिंग का काम मुकम्मल कर लिया गया है। सऊदी सिक्योरिटी गार्ड ना रखने पर 50,000 रियाल तक जुर्माना। सऊदी अरब में पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने सऊदी गार्ड्स तैनात न करने पर प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियों और इदारों को सख्त इंतबाह जारी किया। अखबार 24 के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि जो कंपनी या इदारा सऊदी गार्ड तैनात नहीं करेगा, इसे पहले इंतबाह दिया जाएगा, फिर आर्जी तौर पर कंपनी या इदारे को बंद कर दिया जाएगा। 50,000 रियाल का जुर्माना होगा। इंतबाह बार बार नज़रअंदाज करने पर जुर्माना बढ़ा दिया जाएगा। बाद अज़ां बहुकुम अदालत कंपनी या इदारे का लाइसेंस मनसूख किया जाएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि सिक्योरिटी गार्ड कंपनियों इदारों में तकर्रर की कार्रवाई म्यारी ज़वाबत और आला सिक्योरिटी असूलों के मुताबिक होती है। बयान में पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने मज़ीद कहा कि बहुकुम कानून तमाम कंपनियों और इदारों के लिए लाजम है कि वह सऊदी सिक्योरिटी गार्ड तैनात करें। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने इंतबाह किया कि कानून की खिलाफ वर्जी पर पूछताछ होगी और खिलाफ वर्जियों वालों का एहतसाब होगा। सारी कार्रवाई कानून के दायरे में होगी। घरों में चोरी की 96 वारदातें, गिरोह गिरफ्तार। सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा पुलिस ने चोरी की 96 वारदातों में मुलव्वस 4 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। आजल वेबसाइट के मुताबिक मदीना मुनव्वरा पुलिस के तर्जमान हुसैन अल कहतानी ने बताया कि मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों से रिपोर्ट्स दर्ज कराई गई कि इनके यहाँ चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराने वालों से मिलने वाली मालूमात की बुनियाद पर वारदात करने वालों की निशानदही करके गिरोह को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से 1 सऊदी शहरी और 3 गैर मुल्की शामिल थे। तारकीन का ताल्लुक चार्ट से है। इनमें से 1 अकामा और मेहनत कवानीन की खिलाफ वर्जी का भी मुर्तकिब पाया गया। चारों अफराद 96 वारदातें कर चुके हैं। तर्जमान ने बताया कि चोरों का गिरोह घरों में घुसकर मालकान के साथ मारपीट करता और कीमती सामान और नकदी लेकर फरार हो जाता। दुकानों में डाके भी डाले गए। कहीं कहीं खुद को सिक्योरिटी एहलकार जाहिर करके वारदातें कर रहा था। इनका अहम निशाना गैर मुल्की वर्कर्स थे। मुलजमान के कब्जे से 3,96,000 रियाल मालियत का मसरूका सामान बरामद हुआ। इन्हें हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया। मुज़ाकरात के ज़रिए लीबिया का मसला हल करने की तईद करते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि सऊदी अरब पुरअमन मुज़ाकरात के ज़रिए लीबिया के मसले को हल करने की तईद करता है। सबक वेबसाइट के मुताबिक काहिरा में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक और ख़ित्ते के मफाद के मुतल्लिक मिस्री हम मनसब सामे शुक्री से बात हुई। उन्होंने कहा कि अरब खित्ते के मसाइल के हल के लिए मुश्तरका तावन और अफ़हाम व तफ़हीम के माहौल को परवान चढ़ाना ज़रूरी है। लीबिया के मामले पर गौर किया गया। सऊदी अरब मिस्री मौक़िफ़ की तईद करता है। उम्मीद है कि बैरूनी मुदाखलत के बगैर लीबिया में जंग बंदी की जाए और सियासी हल तलाश किया जाए। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब और मिस्र के दरमियान खित्ते के अमन इस्तेहकाम के हवाले से पॉलिसियों में यकसानियत मौजूद है। हज के दौरान मौसम कैसा रहेगा? सऊदी अरब के महकमा मौसमियात ने इतवार को 26 जुलाई 5 ज़ुल्हज्जा से 3 अगस्त 13 ज़ुल्हज्जा तक मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात में मौसमी तब्दीलियों के हवाले से पेशगोई की है। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी महकमा मौसमियात ने तवक्को ज़ाहिर की कि हज मकामात पर 9 रोज़ के दौरान इंतहाई दर्जा हरारत 40 से 44 सेंटीग्रेड तक रहेगा, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 28 से 30 सेंटीग्रेड के दरमियान होगा। रतूबत 40 से 70% तक रहेगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि हज मकामात पर हवाएं जनूब मगरब से मगरब की तरफ 35 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से दिन में और रात के वक़्त जनूब से मशरक़ की तरफ 10 तक फ़ी किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलेंगी।
حج مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ ظہر کے بعد سے گرد آلود ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ اس بات کا امکان ہے کہ طائف کے بالائی علاقوں اور مشرقی مکہ پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ اس کا دائرہ منی، مزدلفہ اور عرفات تک پھیل سکتا ہے۔ اگست کے ابتدائی 3 روز کے دوران گرج چمک کے ساتھ بارش کا زیادہ امکان ہے۔ دشمنوں پر نظر رکھنے کے لیے حائل کا تاریخی قلعہ۔ سعودی عرب کے تاریخی شہر حائل کے پہاڑوں کی بلند ترین چوٹی ایرف قلعہ مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں اور سیاحوں کی دعوت نظارہ دے رہا ہے۔ یہ مشہور قلعہ پہاڑ کی بلند ترین چوٹی پر 1260 ہجری بمطابق 1840 سے قبل پتھروں اور مٹی کی اینٹوں سے بنایا گیا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق قلعہ 440 مربع میٹر میں پھیلا ہوا ہے۔ دشمنوں پر نظر رکھنے کے لیے قلعے میں برجیں اور برجیاں بنائی گئی ہیں۔ یہ قلعہ شہر اور اس کے باشندوں کو دشمنوں اور حملہ آوروں کے خطرات سے بچانے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ ایرف قلعے کی حیثیت حائل شہر اور اس کے باشندوں کے پاسبان جیسی ہے۔ اس میں رفتہ رفتہ اضافہ ہوتا گیا۔ اب قلعے کی شکل نمبوتری ہے، متوسط سائز کا ہے اور اس کے اطراف فصیل ہیں۔ فصیل میں بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے پرنالے بنے ہوئے ہیں۔ قلعہ چوکیداروں کی جمع ضروریات سے لیس ہے۔ اس میں جنگجوؤں کے آرام کے لیے کمرے بنائے گئے ہیں، سامان ذخیرہ کرنے کا انتظام ہے، نماز کے لیے جگہ اور طہارت خانے بھی ہیں۔ قلعے میں برجوں اور برجیوں کی تعداد 30 کے لگ بھگ ہے۔ یہ قلعہ ایسے ماحول میں بنایا گیا جب علاقے میں بدامنی کا دور تھا اور حائل کے باشندوں کو دشمنوں سے خطرات لاحق تھے۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔